تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنے والا ایماندار 3 کام کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے، اور جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے۔ نمازیوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا دروازہ الگ ہوگا، روزہ دار لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا دروازہ الگ ہوگا، حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کے لیے جنت میں داخلے کا دروازہ الگ ہوگا۔ لیکن یہ 3 کام کرنے والا بندہ، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے، اور جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کام کتنے کرے؟ 3۔ میری تسلی تب ہوگی کہ آپ دوست مجھے جواب دیں گے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے، اور جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے کر لے۔ کام کتنے کرے؟ نہیں، آپ بولیں گے تو آگے چلوں گا، ایسے نہیں، سبق یاد کرنا ہے۔ کام کتنے کرے؟ 3۔ اب سنیے، وہ 3 باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ تھوڑی کو کھولو، تھوڑی 1 نمبر، آواز موٹا کرو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعافین عن الناس۔ سورت کا نام سورت آل عمران، 4 پارہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 134 کھلی ہوئی ہے۔ جو نشانی اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کی ہے جنتیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے بندہ داخل ہو جائے، جنت کی جس حور کے ساتھ بندہ چاہے نکاح کر لے، لیکن 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کر دے۔ پہلی بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ کچھ نوجوان ایک بندے کو پکڑ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بندہ ہمارے والد کا قاتل ہے، ہمارے والد کو قتل کرنے کے بعد یہ فرار ہو گیا، ہم تلاش کرتے رہے لیکن پتہ نہیں چلا، بڑی مدت کے بعد ہم نے اس کو دیکھ لیا، پہچاننے کے بعد پکڑ کر امیر المومنین آپ کے دربار میں لے کے آئے ہیں۔ میری طرف دیکھو، ہمیں انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نوجوان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، واقعی میں ان کے والد کا قاتل ہوں، قتل کرنے کے بعد میں بھاگ گیا تھا، آج اتفاقاً انہوں نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا، پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اب میں 3 باتیں سناتا ہوں، میری طرف دیکھو۔ 3 قسم کے قتل حق ہے، ان 3 کے علاوہ ہر قتل نہ حق ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے، وارث معاف نہ کرے،
وارث چٹی نہ لیں، جرمانہ نہ لیں، خون بہا نہ لیں، تو اس قاتل کو قتل کرنا بھی شریعت کے اندر حق ہے، لیکن قتل ہم نے نہیں کرنا، اسلامی حکمران نے اس کو قتل کرنا ہے۔ ایسے سبحان اللہ کہہ دیا، مسئلہ سمجھا ہے؟ قتل میں نے کیا، تم نے میرے سوتر کو جا کر قتل کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ سنو، قتل میں نے کیا، تم نے جا کر میری قوم کے بندے کو مار ڈالا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ کائنات کا بہت بڑا ظلم ہے جو بلوچستان میں ہو رہا۔ قتل میں نے کیا، میری قوم کا بندہ تمہیں راستے میں مل گیا، تم نے کلاشن کوف کے فیر کیے، میری قوم کے بندے کو مار ڈالا، اس کی کیا غلطی ہے؟ اب ناراض ہو گئے۔ جس نے قتل کیا ہے، اگر مقتول کے وارث معاف نہیں کرتے، چٹی نہیں لیتے، تو قاتل کو قتل کرنا شریعت میں حق ہے، لیکن اسلامی حکمران کریں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ میرے خیال آپ ناراض ہو گئے، ہو جاؤ تو کیا ہے، میں شریعت کا مسئلہ نہ بتاؤں۔ دوسرا شریعت میں قتل حق ہے۔ ایک آدمی اسلام چھوڑ دے، دوسرا مذہب اختیار کر لے، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، سوچ لے، اسلام میں واپس آ جا، کلمہ پڑھ لے، دوبارہ ایمان قبول کر لے۔ اگر 3 دن تک اس نے دوبارہ ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اس کو قتل کرنا بھی شریعت میں حق ہے، لیکن اسلامی حکمران نے کرنا ہے۔ اور نمبر 3 قتل جو حق ہے، شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، ان دونوں نے برا کام کیا، یہ کالا ہے وہ بھی کالی ہے، یہ کارا ہے وہ بھی کاری ہے، اور 4 گواہ گواہی دے دے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ کام دیکھا ہے، اگر 4 گواہ گواہی دے دے، آنکھوں سے ہم نے یہ برا کام دیکھا ہے، اس مرد اور عورت کو زمین میں گڑھا کھود کر کمر تک اس گڑھے کے اندر اتار کر پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر بھی ختم کر دیا جائے، یہ قتل بھی شریعت میں حق ہے۔ مسئلہ سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا، میں سمجھاتا ہوں۔ 4 گواہ گواہی دے دے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ برا کام دیکھا ہے، تم اوتاق میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو جی فلاں کی بیوی بری ہے، فلاں کی بہن کاری ہے، سنی سنائی والی بات نہیں چلتی شریعت میں۔ مسئلہ سنو قرآن و سنت کا، آنکھوں سے اگر کوئی گواہ کہے 4 بندے ہم نے آنکھوں سے یہ برا کام دیکھا ہے، اس بندے کی گواہی شریعت میں مانی جاتی ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ چوکوں پر بیٹھے ہو، اوتاق پر بیٹھے ہو، فلاں کی بیوی بری ہے، فلاں کی بہن بری ہے، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ آؤ سنو قرآن کا حوالہ، میں نے سبق روک دیا۔ سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے 18واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 4، جو بندہ کسی کی بیوی کے بارے میں کہے گا یہ کاریہ ہے، کسی کی بہن کے بارے میں کہے گا یہ کاریہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس بندے سے 4 گواہ مانگو۔ کیوں کاری کہا ہے؟ 4 گواہ پیش کر، اور 4 گواہ بھی وہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ برا کام دیکھا ہے۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، ایسے بندے کو 80 کوڑے مارو۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ یہ قانون ہمارے ماحول میں اگر نافذ ہوتا قرآن والا، ہم میں سے کون تھا جو کوڑوں سے بچتا؟ ہماری زبان ہی محتاط نہیں ہے۔ 4 گواہ پیش نہ کرے،
دوسرے کو قاری کہا ہے 80 کوڑے اس ظالم کو مارو ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا 80 کوڑے لگنے کے بعد اس بندے کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنی. زمین کا لین دین ہے، دکان کا لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ گواہی دینے کے لیے آیا. اللہ نے فرمایا اس کو کہو ہٹ جا، ہم تیری گواہی نہیں مانتے. 80 کوڑے تجھے لگے ہوئے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کسی کو قاری کہا ہے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، 80 کوڑے لگ گئے، گواہی بھی قبول نہیں کرنی. یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے. بیٹا میری طرف دیکھو، میری توجہ خراب ہوتی ہے ورنہ سڈے چھوڑ دو، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ توبہ کی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھو. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دوسرے کو قاری کہا ہے، کارا کہا ہے، 80 کوڑے لگ گئے، گواہی بھی قبول نہیں کرنی. اللہ معافی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 شرطیں ہیں معافی کی. جس کو قاری کہا ہے اس سے بھی معافی مانگ لے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے. جب اس عورت سے معافی مانگ لی، اللہ سے معافی مانگ لی، میں اللہ گناہ تو معاف کر دوں گا لیکن گواہی ساری زندگی اس کی قبول نہیں کرنی. اونچا بتاؤ سارے دوست، قرآن سچا ہے؟ سارے بتاؤ قرآن سچا ہے؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، یہ قرآن کا حوالہ ہے. بلوچستان والے اوتاق پر بیٹھ کر کہتے ہیں فلاں عورت کاری ہے اور کالی ہے، کہ معمولی جرم ہے. 3 قتل شریعت میں حق ہے. جو کسی کو قتل کرے مقتول کے وارث معاف نہ کریں، چٹی نہ لیں، قاتل کو قتل کرنا بھی حق ہے. جو بندہ اسلام چھوڑ دے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کرنا حق ہے. جو بندہ کارا ہے، کاری ہے اور 4 گواہ گواہی دے دیں ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، ان کو بھی قتل کرنا حق ہے. ان 3 کے علاوہ سارے قتل نہ حق ہیں. سبق پر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے ان نوجوانوں کے والد کو قتل کیا ہے؟ جی مانتا ہوں، قاتل ہوں. حضرت عمر نے فرمایا قاتل کی سزا تو قتل ہے. اس بندے نے کہا امیر المومنین میرے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، میں پکڑا گیا، مجھے 3 دن کی مہلت دے دے. میں نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ پیسے زمین میں دفن کیے ہیں، میں گھر جا کر پیسے نکال کر بچوں کو دے آؤں گا، گھر والوں کو بتاؤں گا. 3 دن کے بعد میرا وعدہ ہے میں واپس آ جاؤں گا، مجھے اس کے باپ کے بدلے میں قتل کر دینا. 3 دن مہلت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے تو ہم تجھے چھوڑ نہیں سکتے، کوئی ضامن پیش کر. اس نے دربار میں دیکھا اب قاتل کو کوئی صحابی نہیں جانتا تھا، کون ضامن بنے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی شان والے صحابی. قاتل نے اشارہ کیا یہ میرے ضامن بنیں گے، وہ جانتے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو ذر آپ اس قاتل کے ضامن بنیں گے. حضرت ابو ذر فرمان لگے میں ضامن بنوں گا اگر 3 دن کے بعد یہ نہ آیا مجھے اس کی جگہ قتل کر دینا. میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ سارے دو. حضرت ابو ذر اس قاتل کو جانتے تھے؟ قاتل تم جاؤ 3 دن مہلت ہے. 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آ گیا،
دوپہر گزر گئی، عصر کا وقت ہو گیا، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، انتظار ہو رہی ہے قاتل آتا ہے کہ نہیں آتا۔ عصر کا وقت گزر گیا، سارے صحابہ کرام پریشان ہونے لگے، اگر قاتل شام تک نہ آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل ہونا پڑے گا۔ بڑی پریشانی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ مطمئن بیٹھے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگا، گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، مٹی اڑ رہی تھی، گرد و غبار، گھوڑے پر سوار ہو کر وہ قاتل آ پہنچا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سارے دربار والے صحابہ بھی حیران ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا قاتل اگر تو نہ آتا تو تیری جان بچ سکتی تھی، تیری جگہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ قتل ہو جاتے، تو بچ جاتا، واپس کیوں آ گیا؟ اب قاتل کا جواب سنیے، من خشیت ان یقال صحابہ اہل الوفا۔ قاتل نے جواب دیا امیر المومنین، 3 دن کی میں نے مہلت مانگی تھی، 3 دن کے بعد میں واپس آؤں گا، وعدہ کیا تھا، اس لیے واپس آ گیا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وعدہ پورا کرنے والے بندے دنیا میں ختم ہو گئے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر کی طرف دیکھا، حضرت یہ بتائیے آپ قاتل کو جانتے تھے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نہیں جانتا تھا، پھر آپ ضامن کیوں بنے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں جانتا تو نہیں تھا یہ قاتل کون ہے، اس لیے میں ضامن بنا ہوں، من خشیت ان یقال ذهب اہل المروہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ احسان کرنے والے بندے دنیا میں نہیں رہے، احسان کرنے کے لیے میں نے اس کی ضمانت لے لی تھی۔ جب یہ بات مقتول کے بیٹوں نے سنی، بیٹے کہنے لگے ہاں والد کا قتل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں، من خشیت ان یقال ذهب اہل العفو، والد کا قتل اس لیے معاف کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ قتل معاف کرنے والے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ میں کیا سنانا چاہتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خوبیوں والا بندہ، 3 کام کرنے والا بندہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے، جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پہلی شرط یہ ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کر دے۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے چلا جائے، جس حور کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خفیہ قرضہ واپس کر دے۔ ہم تو قرضہ لیتے اس نیت سے ہیں کہ واپس نہیں دینا۔ میرے خیال ہے مسئلے میرے سخت ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ بخاری شریف کی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب بندہ امیر کے دروازے پہ پہنچا، بخاری شریف میں حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ہم نے قصہ سنایا، غریب بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا، امیر بندے نے دروازہ کھولا، جی آپ کیسے آئے ہیں؟ غریب آدمی نے کہا میں مجبور ہوں، 1000 دینار مجھے قرضہ چاہیے۔ 1000 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج۔ امیر بندے نے کہا میں 1000 دینار قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بتا تیرا ضامن کون ہوگا؟ اگر تو نے 1000 دینار واپس نہ کیا،
میں کون سے ضامن کو پکڑوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب بندے نے کہا غریبوں کا ضامن کون بنتا ہے؟ کفا باللہ وکیلا، اگر مجھ سے ضامن مانگتے ہو 1000 دینار قرضہ دے دو، میں غریب کا ضامن اللہ ہے۔ امیر آدمی نے کہا 1000 دینار قرضہ دیتا ہوں، کوئی گواہ بھی تو ہونا چاہیے، گواہ کون ہوگا؟ غریب بندے نے کہا غریبوں کا گواہ کون بنتا ہے؟ ہر کوئی امیروں کی خوش آمد کے لیے گواہی دیا کرتا ہے، اگر مجھ سے گواہ مانگتے ہو تو میرا گواہ سنو۔ کفا باللہ شہیدا، میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ اب حوالہ دکھاؤں آپ کو قرآن کا، اللہ کو کیوں گواہ بنایا، اللہ کو کیوں ضامن بنایا؟ یہ میرے سامنے 28واں پارہ اور سورت کا نام سورت المجادلہ، یہ آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ اللہ نے فرمایا سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا رویت قلبی، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے بندے 3 ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے۔ فرمایا ولا خمسۃ الا هو سادسهم، مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم بھی ساتھ ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہے اللہ کریم ساتھ ہے۔ بند کمرے میں یوسف علیہ السلام موجود ہے، اللہ کریم ساتھ ہے۔ مچھلی کے پیڑ میں یونس علیہ السلام موجود ہے، پھر بھی اللہ ساتھ ہے۔ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، پھر بھی اللہ کریم ساتھ ہے۔ آگ کے شعلوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ کریم ساتھ ہے۔ بھائی جان بیٹھ جاؤ، بھائی مہربانی کرو، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ کا نام کون اونچا لے گا؟ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں باوضو دعا کروں گا۔ ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ نہیں اونچا اونچا، ہر جگہ موجود کون ہے؟ اچھا یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا؟ جھگڑے کی بات نہیں، دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو پیار کا نام ہے۔ یہ میرے سامنے پہلی سورت سورت الفاتحہ، بڑا آسان حوالہ دوستوں کو دکھایا کرتا ہوں۔ جب آپ الحمد شریف کی تلاوت کریں، اوپر لکھا ہوا ہے سورت الفاتحہ مکیۃ، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی مکی سورت ہے۔ اگلی سورت سورت البقرہ مدنیۃ، یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، قرآن پاک نازل ہوا تو مکی سورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے، قرآن نازل ہوا تو مدنی سورتیں۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا۔ پھر اللہ کا نام لے لو، ایمان پکا ہو جائے۔ ہر جگہ حاضر ناظر صرف کون ہے؟ پھر اور جملہ، اللہ کے بغیر کوئی ہر جگہ موجود ہے؟ اونچا بتاؤ نا، اللہ کے بغیر کوئی ہر جگہ موجود ہے؟ کیوں اللہ کو گواہ بنایا؟ کیوں اللہ کو ضامن بنایا؟ اس لیے کہ ہر جگہ حاضر ناظر بھی صرف اللہ ہے، عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل،
یہ میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے، یہ حوالہ آیت نمبر 65۔ کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی ہے، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے ہیں، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے ہیں، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے ہیں، کوئی مخلوق میں سے عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ۔ قرآن سچ ہے۔ تمہاری چوری ہو گئی، عامل کے پاس چلے جاتے ہو، زیور چوری ہو گیا، موٹر سائیکل چوری ہو گیا، سونا چوری ہو گیا، اب تیرے پاس آیا ہوں۔ عامل نے کہا کالا بکرا لیا، اس کے خون سے میں حساب کروں گا، بکرا ذبح کر کے خون نکالوں گا، اس سے حساب کروں گا، 5000 روپیہ فیس لوں گا۔ یہ میرے سامنے چھٹا پارا، سورت کا نام ہے سورت المائدہ، یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو حلال جانور خود بخود مر گیا وہ حرام ہے۔ بکری مر گئی، گائے مر گئی، حرام ہے۔ اور نمبر 2 والدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ڈبل حرام ہے۔ عامل کہہ رہا ہے بکرا ذبح کروں گا کالا، اس کے خون سے حساب کروں گا، جنوں سے پوچھ کر بتاؤں گا تیرا چور کون ہے۔ خون تو پلیت ہے، خون تو حرام ہے، حرام خون کے ساتھ میں حساب کروں گا۔ یاد رکھنا، کالے بکرے منگوا کر حرام خون کے ساتھ حساب کر کے جنوں کو عالم الغیب سمجھ کر ان سے چوری پوچھنے والا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اونچا بتاؤ سارے دوست، جن غیب جانتے ہیں؟ چپ کر گئے ہو، جلدی بتاؤ، ڈرو نہیں۔ جن غیب جانتے ہیں؟ جب جن غیب نہیں جانتے یہ جھوٹا عامل کیسے جنوں سے پوچھ کر بتائے گا چور کون ہے؟ عامل سچا کہ قرآن سچا؟ اونچا بتاؤ، عامل سچا کہ قرآن سچا؟ یہی ہمارا قصور ہے، میرا یہی قصور ہے کہ میں لوگوں کو قرآن کے حوالے دکھا رہا ہوں۔ ڈیرہ لیار کے قریب ایک گوٹ ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ساتھی جانتے ہیں۔ گرون میں ہمارا جلسہ تھا، رات کا وقت تھا، ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہے چادر اوپر کر کے، چادر اوپر کر کے بیٹھے، مجھے کیا پتا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس کو کہا گیا احمد شعیب خان آ رہا ہے، یہ نبیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا، اس کو قتل کرو گے اتنے شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ میرے ساتھ بیٹھا ہے، بالکل مجھے کیا پتا، میں نے قرآن کے حوالے دکھانے شروع کیے، یہ حوالہ ہے، یہ آیت ہے، یہ سپارہ ہے، یہ سورت ہے۔ اللہ نے اس کا دل تبدیل کر دیا، آیا تھا مشرک تھا، قرآن کے حوالے سن کر اللہ نے اسے توحید پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا کیا، آپ نے دیکھا ہے، دیکھو میں تو ان کو نہیں جانتا، یہ گواہ کھڑے ہیں، یہ گواہ ہو گئے، میرا کیا قصور ہے، میں قرآن کے حوالے دکھاتا ہوں۔ سنو، جو اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی کرے وہ کافر، ہاں تو کرو، جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرے وہ کافر۔ اللہ کے سچے ولی کی جوتی لے آؤ، آپ کے سامنے میں سر کا تاج بناؤں گا، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ انبیاء کرام کی شان برحق ہے، اولیاء کرام کا مقام برحق ہے، لیکن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی زندہ مردہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ غریب آدمی نے کہا، سبق نہیں بھولانا، سبق۔ غریب آدمی نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، ہر جگہ ہے، وہ گواہ ہے میرا، وہ ضامن ہے۔ امیر آدمی نے 1000 دینار قرضہ دے دیا، اچھا یہ بتا قرضہ واپس کب دے گا؟
غریب بندے نے وقت بتا دیا، فلاں دن میں قرضہ واپس دینے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، غریب آدمی چلا گیا، اپنا کام کیا، جب قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا 1000 دینار کا انتظام کیا۔ غریب آدمی نے تھیلی میں 1000 دینار ڈالے، تھیلی کا منہ بند کیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، غریب بندہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچا، کشتی پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر جا کر قرضہ دے آؤں۔ جب دریا کے کنارے پہنچا غریب بندہ، کشتی نہیں ہے، اب کیا کروں، کیسے قرضہ پہنچاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا دن غریب بندے نے انتظار کیا لیکن کشتی نہیں ملی، تو بڑی پریشانی ہے۔ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، آج آخری دن ہے، کشتی نہیں مل رہی، قرضہ کیسے پہنچاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب بندے نے ایک لکڑی کا تنا اٹھایا، لکڑی، اس کے سوراخ میں 1000 دینار والی تھیلی رکھ دی، اور وہ لکڑی پانی کی لہروں میں ڈال دی۔ اللہ کو کہا، اللہ میرا ضامن بھی تو تھا، میرا گواہ بھی تو تھا، اور اس مالک تک یہ قرضہ پہنچانے والا بھی تو آپ ہے۔ قرآن پاک یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الطلاق، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 فرمایا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہائے قرآن یہ کھولا ہوا ہے، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے، ایمان و یقین اللہ کے ساتھ بنا لے، اللہ کریم اس بندے کے کام خود بنا دیتا ہے۔ ہمارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، یقین ہے قبروں پر، یقین ہے درباروں پر، یقین ہے قبر کی مٹی پر۔ اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اونچا اللہ کا نام لینا۔ یقین کس پر ہونا چاہیے تھا؟ اونچا بتاؤ نا، کس پر ہونا چاہیے تھا؟ مسئلہ سن لو، میں نے سبق روک دیا، میں آپ کو قبروں پر جانے سے منع نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب آیا قبروں پر جانے سے منع کر گیا۔ قال، وہ سبق نہیں بھولانا قرضے والا، وہ سبق ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زور القبور فإنها تذکر موتاکم وتزہدکم فی الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردو، مرد، تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، آخرت کی طرف توجہ ہوگی، دنیا سے دل ہٹے گا۔ مردوں کے لیے قبرستان جانا جائز ہے، اور عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے، ایسی عورت میں اللہ لعنت نازل کرتا ہے۔ مسئلہ سنو، گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو جا کر یہ حدیث سنانی ہے، یہ امانت ہے آپ تک۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ کا علاقہ بہت دور ہے، میں بار بار نہیں آ سکتا، حدیث سن لو، اور امانت ہے گھروں میں جا کر سنانی ہے دوستوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی، میری بیٹی کدھر ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من این جئت، حدیث کے لفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا کدھر گئی تھی؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو میری بیٹی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ابا جی، ابا جی،
میرے محلے کے اندر پڑوس کے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں عذر کے لیے گئی تھی، فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھی. پتہ نہیں آپ کون سا لفظ کہتے ہیں، عذر، فاتحہ خوانی، عذر کے لیے گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ مسئلہ سنو، تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں ابا جان، میں مرنے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان عورتوں پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے. میں قبر پر نہیں گئی تھی، میں تو فوت ہونے والے کے گھر میں گئی تھی عذر کرنے کے لیے. سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. آج اور بات سن لے، لم تریہ رائحۃ الجنہ، اگر تو مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی. مسئلہ سمجھ آیا؟ حضرت فاطمہ اگر قبر پر گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا نصیب نہ ہوتی. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم عورتوں کو خود درباروں پر لے کر جاتے ہیں. اب چپ کر گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو. میری ماں اور بہنوں کو جا کر مسئلہ سنانا. جو عورت، جو مائی مرس فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، سوتر فوت ہو، میں مثال دے رہا ہوں، فوت ہو گیا، جو عورت اور مائی گھر میں بیٹھ کر اس کی بخشش کی دعا مانگے، اللہ اس عورت کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب گھر میں عطا کرے گا. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا. اب کیا مسئلہ سمجھا ہے آپ نے؟ میری تسلی کراؤ، قرآن میرے ہاتھ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. عورت گھر میں بیٹھ کر دعا کرے فوت ہونے والے کے لیے یا قبر پر جائے؟ چپ کر گئے ہو. قبر پر جائے. اگر عورت قبر پر جائے اس پر رحمت آئے گی یا اللہ کی لعنت آئے گی؟ جو نبی پاک کو سچا مانتے ہیں وہ بولیں گے. عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے اللہ کی رحمت آئے گی یا اس پر لعنت آئے گی؟ یہ جنت میں جائے گی یا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی؟ امانت ہے آپ تک میری ماں اور بہنوں کو گھروں میں سنانا. سبق پر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے لکڑی میں 1000 دینار والی تھیلی رکھ دی. سبق آپ کو بھول گیا. اور وہ لکڑی پانی میں ڈال دی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر بندہ جس نے قرضہ لینا تھا وہ سارا دن دریا کے دوسرے کنارے پر انتظار کرتا رہا. آج قرضہ دینے والا غریب بندہ آئے گا. امیر آدمی نے سارا دن انتظار کیا لیکن غریب نہیں آیا. کمال ہے، آخری دن نے قرضہ دینے نہیں آیا. اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا. شام کے وقت یہ امیر آدمی واپس چل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر آدمی نے دیکھا دریا کے پانی پر لکڑی بہتی ہوئی جا رہی تھی. اس نے سوچا یہ لکڑی نکال لوں، گھر میں جلانے کے کام آئے گی. امیر آدمی نے لکڑی کو اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کندھے پر اٹھا کر امیر آدمی لکڑی کو گھر میں لے گیا. جب کلہاڑی کے ساتھ لکڑی کو توڑا لکڑی میں سے 1000 دینار والی تھیلی نکل آئی. ایمان کے ساتھ بتاؤ اللہ نے قرضہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بندہ نیت تو ٹھیک کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، اس غریب آدمی نے اور 1000 دینار کا انتظام کیا.
تھیلی میں 1000 دینار ڈالے، تھیلی کا منہ باندھا، دریا کے کنارے پر پہنچا، کشتی مل گئی، کشتی والے کو کرایہ دیا، دوسرے کنارے پر جا پہنچا، سفر کرتے کرتے امیر بندے کا دروازہ کھٹکھٹایا، امیر بندے نے دروازہ کھولا، غریب نے کہا مجھے دیر ہو گئی ہے، کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں، ناراض نہیں ہونا، 1000 دینار والا قرضہ لے لے، معاف کرنا، یہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا میرا رشتہ ہے، رشتہ دین اور ایمان کا رشتہ ہے۔ دنیا کے رشتے کیا ہیں؟ اصل رشتہ دین والا ہے، ایمان والا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ ہم اگر پاکستان والے نالائق ہوتے نا، ہم تو وہ دوسری تھیلی بھی لے لیتے۔ چپ کر گئے ہو، ہمارا دل ہی ٹھیک نہیں ہے، دل ہی صاف نہیں ہے۔ میں نے سبق روک دیا، یہ سبق نہیں بھولانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، قیامت کے میدان میں زمین بندے کے پاؤں پکڑ لے گی، جتنے تک بندہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ آپ کا کیا ایمان ہے؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین، حوالہ دیکھو، انما امرہ اذا اراد شیئا، بچے کو جگہ دو یار، نکلے یہاں سے، میری توجہ خراب ہوتی ہے، میری طرف دیکھو ساتھی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہائے قرآن، آیت نمبر 82۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے کن ہو جا۔ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ ارادہ کرے گا زمین بندے کے پاؤں پکڑ لے گی۔ 4 سوالوں کے جواب دے بندہ۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، میری طرف دیکھو، 70 سال 80 سال 100 سال میں اللہ نے تجھے عمر دی تھی، اپنی زندگی کے ایک ایک لحظے کا حساب دے، زندگی کہاں برباد کر کے آیا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ اوتاکوں پر بیٹھے تھے، شکارپور کے قریب ہے رستم، میں نے رات کو بیان کیا، صبح اذان ہوئی، میں مسجد جا رہا، سامنے مسجد تھی، سامنے ہوٹل تھا، ہوٹل والے نے نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے فلم چلا دی ہوٹل پر، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہم جب صبح کی جماعت سے نماز پڑھ کر آئے، فلم چل رہی ہے مسجد کے سامنے، لوگ جمع ہو کر فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہم جواب دیں گے کہ ہم نے زندگی ہوٹلوں پر فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دی، اوتاکوں پر دوسروں کے گلے کرتے ہوئے گزار دی۔ ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لحظے کا حساب دے، زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ دوسرا سوال عن شبابہ، اللہ فرمائے گا بندہ جوانی کا حساب دے، جوانی کہاں پر بات کی تھی، جوانی کہاں ضائع کر کے آیا۔ تھانے میں دیکھو تو جوان، حوالات میں دیکھو تو جوان، جیلوں میں دیکھو تو جوان، بدماشیاں کرنے والے تو جوان۔ اب آپ ناراض ہو گئے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار۔ جوانی کا حساب دے بندہ، جوانی کہاں تو نے تباہ و برباد کی تھی، اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، اللہ کی بغاوت میں۔ جتنے تک بندہ حساب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ اور تیسرا سوال امالہ من این اکتسب وفیما انفق، بندہ حساب دے مال کمایا کیسے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ سود کا مال جمع کیا، رشوت کا مال جمع کیا، ڈاکے کا مال جمع کیا۔ حدیث سن لو،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو گواہ بن رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو دونوں کو تحریر لکھ کے دے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. آپ اجازت دیں تو میں حدیث سناؤں. نہیں آپ ناراض ہو جائیں گے، پھر مجھے نہیں بلائیں گے. نہ بلاؤ تو کیا ہے، حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیسہ سود، ایک درہم، پیسے کی مثال دے رہا ہوں، ایک پیسہ سود اس کے 70 گناہ ہیں. 69 گناہ تو بہت بڑے ہیں. سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ ہے یَقَرْ رَجُلُ عَلَىٰ أُمِّهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ ہے جیسے بندہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ برا کام کرے. استغفار تو پڑھو، حدیث سنائی ہے میں نے. ایک پیسہ سود کا کاروبار کرنے والا ماں سے برا کر رہا ہے. ہائے قیامت میں سوال ہوگا مال کمایا کیسے اور خرچ کہاں پہ کیا. جتنے تک بندہ جواب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی. نمبر 4 ماذا عمل بعد معلم. بات سننے والوں سنو، جلسے سننا بڑا آسان ہے. کئی 100 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہو جلسے سننے کے لیے. جلسہ ہوا، سارے دوست جمع ہو گئے. قیامت میں اللہ کریم سوال کرے گا بندہ جو مسئلے تو نے سنے تھے عمل کتنا کیا تھا. جتنے تک بندہ سنے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے کا حساب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی. بلوچستان اور سندھ میں حال یہ ہے، جلسہ ختم ہوا، عصر کا وقت ہے، سارے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھاگ گئے، نماز عصر کی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس کو بٹھاؤ یار، میں نے غلط کہا ہے. ابھی جلسہ ختم ہوگا، دیکھنا 1000 بندہ بیٹھا ہے، 50 نماز پڑھیں گے، باقی سارے بندے موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر گئے، نماز کی پرواہ نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں ہے. میرے خیال مسئلے سخت ہو گئے، آپ ناراض ہو جاؤ تو کیا ہے یار، کمال ہے. آپ بلوچ ہیں، میں بھی پٹھان ہوں، ڈرنے والی بات ہے. آؤ سبق پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غریب بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب بندے نے جب 1000 دینار والی تھیلی پیش کی، مجھے دیر ہو گئی ہے، مہربانی کر یہ قرضہ لے لے، ناراض نہیں ہونا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر بندے نے کہا یہ 1000 دینار والی تھیلی واپس لے جا. کیوں؟ جس اللہ کو تو نے ضامن بنایا تھا، جس اللہ کو تو نے گواہ بنایا تھا، اور جس اللہ پر یقین کر کے تو نے لکڑی میں 1000 دینار والی تھیلی رکھ کر پانی کے حوالے کی تھی، ضامن بننے والے اللہ نے، گواہ بننے والے اللہ نے تیرا قرضہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے پاس پہنچا دیا ہے. اب دوستوں کو سنانا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 کام کر لے. نمبر 1 اپنے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. والد قتل ہوا، بھائی ہے، رشتہ دار وغیرہ، اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کرنے والا بندہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضیاتیں داخل ہو جائے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے خفیہ اور پوشیدہ قرضہ ادا کر دے، ایسا بندہ بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضیات یہ داخل ہو جائے.
ایک شخص شہر میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا. عامل کہتا ہے اس کے جو ورثاء ہیں نا فوت ہونے والے کے، وہ تو بیمار ہو کر فوت ہوا، وہ مخالفین سے خون کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نے تعویذات کے ذریعے ہمارا بندہ قتل کر. بالکل جھوٹ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ نے کس یقین کا اظہار کیا؟ اللہ کے بغیر کوئی غیب جانتا ہے؟ اونچا بتاؤ، اللہ کے بغیر کوئی غیب جانتا ہے؟ کوئی جن، جلدی بتاؤ، شاہ صاحب تشریف لائے. کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان عامل کیسے کہتا ہے کہ تمہارے مخالف نے تعویذات کے ذریعے تمہارا بندہ قتل کرایا ہے؟ قرآن کا مقابلہ کرنے والا ایسا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے. اب آپ یہ بتائیں مولانا ادریس، ایک منٹ، یہ رکا ہے، میں نے جواب دیا. آپ عامل کی بات مانیں گے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مخالفوں نے تمہارا بندہ تعویذات کے ذریعے مروایا ہے. یہ عامل عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ دوسروں نے تعویذ کرا ہے وغیرہ وغیرہ؟ قرآن کا مقابلہ کرنے والا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے. اونچا بتاؤ، اللہ کا قرآن. میں منت کرتا ہوں جن کا بندہ فوت ہو گیا وہ اللہ کی قضا پر راضی رہیں. جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا بندے نے وہ دنیا میں پورا کیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ تعویذات کے ذریعے قتل کرانے والی بات جھوٹ ہے، جھوٹ. کوئی تعویذات کے ذریعے کسی کو قتل نہیں کرا سکتا، یہ سارا جھوٹ ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے. میں نے 2 باتیں عرض کر دیں، ایک ادھار رہ گئی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.